بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 127 اور اس سبق میں باب ثبوت النسب یعنی نسب کے ثابت ہونے کے مسائل انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں مملوکہ باندی ہے اور اس کے بچے کا نسب ثابت کرنا ہے۔ تو ایک تو وہ باندی ہے کہ جس کو پہلے بچہ مولا سے پیدا ہو چکا ہے، وہ ام ولد بن چکی ہے، اس کا فراش متوسط کہلاتا ہے، تو وہ تو مولا کے دعویٰ کے بغیر بھی ثابت ہو جائے گا کہ فراش متوسط ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شروع میں ابھی باندی کو پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے، تو اس صورت میں مولا کا دعویٰ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر ہوگا، اور شروع میں پچھلے سبق سے کچھ حصہ رہ گیا تھا تو اس کا ذکر انشاءاللہ بھی کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ شوہر نے عورت کے بچے کی ولادت کے ساتھ طلاق کو معلق کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تجھے بچہ پیدا ہو گیا تو تجھے طلاق ہے۔ پھر ایک عورت آ کر دائی ہے، وہ گواہی دیتی ہے کہ بچہ اس عورت سے پیدا ہو چکا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ایک عورت ہے، اس کی گواہی اس حق میں قبول کی جائے گی، کیونکہ اور کسی کو تو پتہ چل نہیں سکتا ولادت سے متعلق۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ عورت جو ہے وہ یہاں پر شوہر کے خانس ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور شوہر اس کا انکار کر رہا ہے، تو لہٰذا بغیر کسی کامل حجت کے عورت کی گواہی جو ہے، عورت کی اس بات کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی تھی۔ اب اسی میں آگے یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، یعنی اس مسئلے کے اندر، یعنی پچھلے مسئلے کے اندر ایک شرط یہ پوشیدہ تھی کہ عورت، یعنی ایک تو یہ کہ عورت کا حمل ظاہر نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ شوہر نے اس حمل کا اقرار پہلے سے نہ کیا ہو۔ یہ دو شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو تب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک عورت کی گواہی سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جبکہ اگر یہ دو شرطیں ان میں سے کوئی ایک شرط پائی گئی تھی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے پہلے سے ہی اس حمل کا اقرار کیا ہوا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے باقی آپ کا حمل ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو آپ کو طلاق ہے، تو پھر تو طلاقات نہیں بلکہ طلقت من غیر شہادت عند ابی حنیفہ، پھر تو بغیر کسی گواہی کی ہی یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور صاحبین فرماتے نہیں، گواہی تو پھر بھی ضروری ہے دائی کی اور قابلہ کی، لأنه لابد من حجت لدعواها الحنثى، کیونکہ عورت نے جو شوہر کے اوپر حانس ہونے کا دعویٰ کیا کہ آپ نے جو قسم کہی اس میں آپ حانس ہو چکے ہیں، لہٰذا طلاق مجھے واقع ہو چکی ہے، تو اس دعوے کے اندر کے اوپر کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور وہ ہے ایک قابلہ اور دائی۔ وَشَهَادَتُهَا حُجَّةٌ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، اور اس حانس ہونے کے اندر پچھلے مسئلے کے اندر بھی ہم نے لیڈی ڈاکٹر کی گواہی کو قبول کیا ہے، جیسے کہ پہلے مسئلے میں ہم نے بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الاقرار بالحمل اقرار بما یفضی الیہ وهو الولادہ، حمل کا اقرار یہ اقرار ہے اس چیز کا جس کی طرف یہ حمل لے جاتا ہے، یعنی وهو الولادہ، تو گویا کہ حمل کا اقرار ولادت کا اقرار ہے۔ جب ولادت کا اقرار کر لیے تو اسی کے ساتھ طلاق معلق ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِكَوْنِهَا مُؤْتَمَنًا، اور دوسری عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے کہ اس شخص نے جب عورت کے حمل کا اقرار کر لیا تو اس کے امانت دار ہونے اور امین ہونے کا اقرار کر لیا، اور یہ کہہ دیا کہ بھئی عورت کا قول جو ہے وہ ہر حال میں معتبر ہوگا بعد میں، چونکہ یہ امینہ ہے اور امانت دار ہے۔ تو اور اس مسئلے میں یعنی ولادت وغیرہ کے مسئلے کے اندر عورت کو ہی پتہ چلتا ہے، اور اس طریقے سے عدت پورا ہونے میں عورت کو ہی پتہ چلتا ہے، تو لہٰذا اس میں پھر عورت کا قول معتبر ہو جائے گا۔ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدِّ الْأَمَانَةِ، بس اس امانت کو لوٹانے میں، یعنی جو اس کو مؤتمن بنایا گیا ہے شوہر کی طرف سے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ حمل جو ہے وہ پیٹ آپ کے میں ہے، لیکن اب جب پیدا ہو گیا تجھے طلاق دو، عورت کی بس پیدا ہو گیا تو گویا کہ اس نے امانت کو رد کر دیا، واپس کر دیا، تو لہٰذا اس کا قول معتبر ہونا چاہیے۔ قال، امام قدری رحمہ اللہ یہاں سے
حمل کی اکثر مدت کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مملوکہ باندی کے مسائل کی طرف جائیں گے۔ فرماتے ہیں اکثر مدت الحمل سنتانی، زیادہ سے زیادہ مدت حمل وہ 2 سال ہے، یعنی 2 سال سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر نہیں رہ سکتا، اور کم سے کم مدت وہ 6 ماہ ہے، اس سے کم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ لقول عائشہ رضی اللہ عنہا الولد لا يبقى في البطن اکثر من سنتین، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، ولو بظل مغسل، اور تکلے کا جو کی تار ہے، یعنی وہ جو تکلا ہے اس کے سائے کی بقدر بھی، یعنی اس کا جتنا سایہ ہوتا ہے۔ تکلا کہتے ہیں کہ وہ روئی کو جب کاٹتے ہیں اور پہلے زمانے کے اندر، تو اس میں ایک خاص قسم کی ایک آلہ بنایا ہوتا ہے، اس آلے کے ذریعے سے اس روئی کو کاٹتے ہیں، تو وہ اس کے اندر آگے ایک باریک سی تار ہوتی ہے اور بعض میں باریک سی ایک سلاخ ہوتی ہے، تو وہ جب پھرتی ہے تو اس کے پھرنے سے وہ دھاگا بنتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کا، حالانکہ اس کے پھرنے سے اس باریک سلاخ کا کوئی سایہ نیچے بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس کا سایہ معمولی سا نیچے لگتا ہے، تو فرماتے ہیں اس سائے کی بقدر، جتنی دیر تک وہ سایہ ٹھہرا، اس کی بقدر بھی بچہ 2 سال کے بعد ماں کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا، یہ اتنی تھوڑی مدت تک کے لیے بھی نہیں رہ سکتا، فوری طور پر 2 سال کے بعد پیدا ہو جائے گی، یعنی 2 سال کے اندر اس نے پیدا ہونا، 2 سال کے بعد اتنی اس مغزل کے اور اس تکلے کے سائے کی بقدر بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے مغزل کی کچھ سلاخیں، یہاں پہ دیکھیں آگے بالکل باریک سلاخ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ یہ تھوڑی سی موٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ سلاخ اب یہ پھرتا ہے، گھومتا ہے، تو یہ دھاگا ساتھ ساتھ بنتا رہتا ہے روئی سے، تو اب اس کا کتنا سایہ ہوگا، بالکل معمولی سے سایہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو نیچے جو معمولی سے اس کا سایہ ہے اس کے گھومنے سے، تو وہ بنتا ہے اتنی دیر تک بھی حمل جو ہے وہ 2 سال کے بعد ماں کے پیٹ میں نہیں ٹھہر سکتا، اور کم سے کم مدت وہ 6 ماہ ہے۔ لقولہ تعالی وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانے تک کی مدت وہ کل 30 مہینے ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے کہ اس میں 6 ماہ حمل ہے؟ فرماتے دوسری آیت ہے، یہ آیت تو سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، اور اس میں یہ فرمایا، اور آگے آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي، تو دودھ چھڑانے تک کی اس کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، مطلب یہ کہ 2 سال یہ نکالو تو پیچھے جو حمل کے ہیں وہ 6 ماہ بچ جاتے ہیں۔ تو فبقي للحمل 6 أشهر، والشافعی رحمہ اللہ يقدر الأكثر ب4 سنين، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی وہ مقرر کرتے ہیں مدت حمل زیادہ سے زیادہ 4 سال، کہ 4 سال تک بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ والحجۃ علیہ ما روینہ، ان کے خلاف جو حجت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ 2 سال سے زیادہ تکلے کے سائے کی بقدر بھی بچہ نہیں ٹھہر سکتا ماں کے پیٹ میں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کچھ حکایات ہیں، جیسے کہ محمد بن عجلان ہے، اس طریقے سے ضحاک ہے، اس طریقے سے ایک حرم ہے، یہ 2-3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں 4 سال تک رہے۔ حرم نام اس کے اس لیے رکھا کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے ماں کے پیٹ میں، اور ضحاک اس لیے کہ وہ 4 سال کے بعد جب پیدا ہوئے تو وہ گوئے کہ ہنس رہے تھے، تو اس لیے ان کو ضحاک بھی کہا گیا۔ تو یہ کچھ حکایات ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس، لیکن وہ تو کچھ جزئی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کلام بھی ہے، اور ان کی تحقیق بھی حدیث کے مقابلے میں ہم اتنی نہیں مانیں گے، لہذا رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مقابلے میں ان کو رد کر دیا جائے گا۔ والظاہر انہا قالت سمعان، اور ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ مقدار بیان کی ہے 2 سال کی، یہ نقل کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہی سے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو مقدار ہوتا ہے اس میں انسان کے اجتہاد کو کوئی دخل نہیں ہوتا کہ مقدار ہو، لہذا یہ سماعن ہی انہوں نے اس کو فرمایا ہوگا۔ اذ العقل لا يهتدي الیہ، کیونکہ عقل کو اس طرف رہنمائی ہوتی نہیں کہ 2 سال مقدار مقرر کرے یا 3 سال کرے یا 1 سال کرے۔ عام طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 9 ماہ کے بعد جو ہے وہ بچہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ومن تزوج امرأة فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإلا لم يلزمه۔ کسی شخص نے باندی کے ساتھ نکاح کیا، اس کی بیوی بن گئی، پھر اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دی،
اجنبی عورت ہوگی. پھر خرید لیا تو دوبارہ اس کی اب وہ باندی ہے. پھر وہ بچہ لے کر آئی ہے لیکن 6 مہینے سے کم میں لے کر آئی ہے. جس دن سے اس نے اس کو خریدا ہے اس دن سے 6 مہینے سے کم میں، تو اس بچے کا نسب اس شخص سے ثابت ہو جائے گا. اور اگر 6 مہینے سے بعد لے کر آئی ہے تو پھر نسب ثابت نہیں ہوگا. اب یہ یہاں سے مملوکہ عورت کے بچے کے نسب کا بیان شروع ہو گیا. لِأَنَّهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ، کیونکہ 6 مہینے سے کم میں اگر وہ بچہ پیدا کیا، کیونکہ پہلے اس کی بیوی تھی، پھر اس نے طلاق دی ہے، طلاق کی فوری بعد پھر اس نے اس کو خریدا ہے، باندی بن گئی ہے، اب 6 مہینے سے کم میں لے کر آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جب وہ طلاق دی تھی اس نے، اس کو طلاق دینے کے بعد وہ عدت میں تھی، تو دوران عدت گویا کہ اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. فإن العلوق سابق على الشراء، کیونکہ یہاں پر تو جو یہ حمل ہے یہ شراء سے پہلے کا ہے. اور فی الوجہ ثانی، اور دوسری صورت کہ جہاں پہ 6 مہینے کے بعد لے کر آئی ہے تو اس میں ولد المملوکہ، یہ باندی کا بچہ ہے، کیونکہ 6 مہینے کے بعد کا مطلب یہ کہ خریدنے کے 6 مہینے بعد، تو گویا کہ خریدنے کے بعد یہ اس نے ہم بستری کی اور اب یہ بچہ مملوکہ باندی کا ہے. تو بغیر میت یعنی اس کے دعوے کے، یعنی باندی کا جب پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہونا تو اس وقت پھر مولا کی طرف سے دعویٰ ضروری ہوتا ہے نسب کا. تو فرماتے ہیں اب ثابت اس میں نہیں ہوگا کہ جب تک کہ مولا کی طرف سے اس کا دعویٰ نہ آئے. لِأَنَّهُ يُضَافُ الْحَادِثُ إِلَىٰ أَقْرَبِ وَقْتِهِ، کیونکہ جو چیز حادث ہوتی ہے یعنی نئی پیدا ہونے والی چیز، اس کو اس کے قریب ترین وقت کی طرف ہی پھیرا جاتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو بچہ ہے یہ خریدنے کے بعد ہی یہ حمل ٹھہرا اور پیدا ہو گیا. فلا بد من دعویٰ، لہٰذا دعویٰ کہتے ہیں بچے کے نسب کے ثبوت کا دعویٰ کرنا، تو اس کے لیے مولا کی طرف سے ہونا ضروری ہے. وَهَذَا إِذَا كَانَ طَلَاقُ وَاحِدًا بَائِنًا، فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب طلاق واحد ہو، یعنی ایک طلاق اور طلاق بائنہ دی ہو یا خلا ہو یا رجی ہو. اما اذا کان ثنتین، البتہ اگر اس باندی کو اس نے شروع میں 2 طلاقیں دی تھیں اور 2 طلاقوں سے تو ظاہر ہے باندی وہ مغلظہ ہو ہی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر 2 طلاقیں دی تھیں اور اس کے بعد اب یہ صورت پیش آ گئی ہے کہ وہ عورت چلی گئی، پھر اس نے اس کو خریدا، خریدنے کے بعد پھر 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہو گیا، فرماتے اس صورت میں یثبت النسب الی سنتین من وقت طلاق، فرماتے ہیں کہ طلاق کے وقت سے لے کر 2 سال کے اندر اندر اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پھر بھی نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ لأنها حرمت علیہ حرمتا غلیظتا فلا یضاف العلوق الا الی ما قبلہ. کیونکہ اب ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ نسب کے ثابت ہونے میں ایک تو احتیاط ضروری ہے، وہ پہلے والا اصول یاد رکھیں. جب احتیاط ضروری ہے، یہاں پر اب عورت کو طلاق بھی طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، باندھی ہے، 2 طلاقوں سے مغلظہ ہو جاتی ہے. اب بچہ جو پیدا ہوا ہے طلاق مغلظہ کے دینے کے بعد پھر دوبارہ خریدی ہے اور پھر 6 مہینے سے کم میں ہوا ہے، تو اب 6 مہینے سے کم میں تو بطری کے اولا اس نسب کو ہم ثابت کریں گے، اور بلکہ اگر 2 سال کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر بھی ہم اس شخص سے اس نسب کو ثابت کریں گے. ہم یہی کہیں گے کہ یہ طلاق سے پہلے کا ہے، یہ حمل طلاق سے پہلے کا ہے، کیونکہ طلاق کے بعد تو یہ عورت مغلظہ ہو چکی ہے، اور مغلظہ عورت کے ساتھ بغیر کسی دوسری شادی کے یعنی کسی دوسرے شوہر سے واپس آئے بغیر حلالہ کیے بغیر اس کے ساتھ تو ہم بستری ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے. بے شک اس کو خرید کا باندی بنا لے پھر بھی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک کہ وہ دوسری شوہر کے پاس خطتاً کی خزوجن غیر کا مصداق نہیں بنے گی. تو لہٰذا ہم اس شوہر کی طرف حرام کام کو منسوخ کر ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ یہ بچہ طلاق دینے سے پہلے کا ٹھہرا ہوا حمل ہے، لہٰذا اس لیے یہ بچہ جو ہے وہ اس کا نسب ثابت ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ عورت اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے حرمت غلیظہ کے طور پر. اب اس نسب کو اور اس حمل کو ہم منسوب کریں گے ما قبل کی طرف، یعنی اس طلاق سے بھی ما قبل کی طرف. لأنها لا تحل بالشراء، صرف خریدنے سے تو یہ باندی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر کے پاس نہیں جائے گی. ومن قال لامته، کسی نے اپنی باندی کو کہا کہ ان کان فی بطنک ولد فهو منی، اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ میرا ہے. فشہیدت علی الولادۃ امرأۃ فہی ام ولدہ،
پھر اس کی ولادت کے اوپر اس بچے کی ولادت پر ایک عورت نے گواہی دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو یہ عورت اس شخص کی ام ولد بن جائے گی، کیونکہ پہلے باندھی تھی، اور جب اس نے اقرار کر لیا پہلے سے ہی کہ یہ تیرے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو وہ میرا ہے، تو اگر بچہ ہے تو مطلب بچہ ہے، ثابت ہو گیا تو پھر اسی کا ہے نا، تو گویا کہ اس نے اقرار پہلے سے کر دیا تو گویا کہ اب دوبارہ اس کو کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی گواہی اگر کسی عورت نے دے دی تو پھر ظاہر ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کی گواہی قبول ہوتی ہے اس میں، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اس کی ام ولد بن جائے گی، لأن الحاجۃ الی تعیین الولد، کیونکہ نسب کا ثبوت تو اس کے اقرار سے ہی ہو گیا، اب ہے صرف بچے کا نسب، بچے کی تعین کی اس عورت سے پیدا ہوا یا نہیں ہوا، وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِشَهَادَةِ الْقَابِلِ بِالْإِجْمَاعِ، اور وہ تو بالاجماع ایک دایا یعنی جو بچے کی پیدائش کے وقت حاضر ہوتی ہے اس کی گواہی سے وہ ثابت ہو جاتے ہیں، لہذا تعین اس طریقے سے ثابت ہو جائے گی۔ ومن قال لغلام، آخر میں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص نے، غلام کا مطلب کسی بچے کے بارے میں، کسی اجنبی بچہ، غلام سے مراد اردو والا غلام نہیں ہے بلکہ کسی اجنبی بچے کے بارے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ ہوا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے بعد یہ شخص مر گیا، فجاءت ام الغلام وقالت انا امرأته فهي امرأته وهو ابنه يرثانه، پھر ایک عورت آئی اور عورت آ کر کہتی ہے کہ میں اس بچے کی ماں ہوں، تو یہاں پر دو شرطیں پوشیدہ ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر ایک کہ یہ عورت آزاد مشہور ہو، عرف کے اندر اس کو آزاد کہا جاتا ہو، اور نمبر دو یہ بھی یہ مشہور ہو کہ یہ عورت اس بچے کی ماں ہے، یہ دو باتیں یہاں پہ ضروری ہیں، اور وہ عورت آ کر کہتی ہے کہ میں واقعی اس میت کی بیوی ہوں اور یہ بچہ اسی کا ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ عورت اس کی بیوی بن جائے گی اور یہ بچہ اس میت کا بیٹا بن جائے گا، یا رثانی، یہ دونوں وارث بنیں گے اس سے۔ وفي النوادر، اور نوادر میں ہے کہ جعل هذا جواب الاستحسان، امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو استحسان کا حکم قرار دیا ہے کہ یہ استحسان، ہم یہ کہیں گے اس کی بیوی ہے اور یہ بچہ اس کا ہے میت کا۔ والقیاس، قیاس کا تقاضا یہ کہ اللہ یکون لها المیراث، کہ اس عورت کو میراث نہیں ملنی چاہیے، لأن النسب كما يثبت بالنکاح صحیح يثبت بالنکاح الفاسد وبالوطء عن شبهة وبملك الیمین، کہ جس طریقے سے نکاح صحیح سے نسب ثابت ہوتا ہے تو نسب تو نکاح فاسد سے بھی ثابت ہوتا ہے، نسب تو وطی بشبہ سے بھی ثابت ہوتا ہے، نسب تو ملک یمین سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو لہٰذا کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت یہی کہہ رہی ہوگی کہ نکاح صحیح ہوا ہے اور میں اس کی بیوی ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ نکاح فاسد ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ کہہ رہی کہ میں اس کی بیوی تھی بھی کسی زمانے میں، یا یہ کہ وطی بشبہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ نسب ثابت ہو گیا اس بچے کا، یا یہ کہ یہ اس کی باندھی ہو میت کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، اب ٹھیک ہے بچے کا نسب ثابت ہوگا، لیکن عورت کا کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی ہی ہوگی اور نکاح درست ہوگا؟ تو قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس عورت کو میراث نہیں ملنی چاہیے۔ فلم یکن قولہ اقرارا بالنکاح، بس وہ میت کا یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے بعد یہ کہنا صحیح نکاح کا اقرار کرنا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے نکاح فاسد ہو یا کسی اور وجہ سے وہ بیٹا اس کا ہو، لیکن استحسان ہم یہ کہیں گے اس عورت کو میراث ملے گی، کیونکہ ان المسئلہ فیما، کیونکہ مسئلہ یہاں پہ اس صورت کے اندر ہے کہ اذا كان معروفۃ بالحریۃ وبکونها ام الغلام، یہ وہ چھپی ہوئی دو شرطیں جن کا ذکر یہاں ہو گیا کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت مشہور ہو آزاد عورت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، اور وہ مشہور ہو بچے کی ماں کے ساتھ، یہ اس بچے کی ماں بھی ہے، لہذا نکاح صحیح هو المتعین لذالک، اور فرماتے ہیں کہ وضعاً یہ نکاح صحیح جو ہوتا ہے وہی متعین ہے نسب کے ثبوت کے لیے، وضعاً اور عادتاً بھی یہی ہے کہ نکاح صحیح ہوتا ہے اور اسی سے ہی نسب ثابت ہوتا ہے، باقی تو ایک عوارض ہے نکاح فاسد یا وطی بشبہ یا ملک یمین۔ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ، اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ عورت آزاد ہے، یعنی یہ شرط بھی نہیں پائے گی اور یہ پتہ بھی نہیں کہ اس کی ماں ہے بچے کی، اور وہ ورثاء کہہ رہے ہیں کہ انتی ام ولد، تم آزاد نہیں ہو، تم تو ہمارے اس میت کی باندھی ہو اور اس کا بچہ تجھ سے پیدا ہوا ہے اور تم اس کی ام ولد بن گئی ہو، اور ام ولد آزاد ہو جاتی ہے تو لہٰذا تم ام ولد ہو، فلا میراث لہا، اس صورت کے اندر پھر اس کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ لأن ظہور الحریۃ باعتبار الدار حجۃ فی دفع الرق لا فی استحقاق المیراث، فرماتے ہیں کہ آزادی کا ظہور یہ دارالاسلام کے اعتبار سے کہ یہ دارالاسلام میں تو یہ آزاد ہوگی، اس کا ظہور یہ حجت بن سکتا ہے اس سے غلامی کو دور کرنے کے حق میں،
غلامی کو دور کرنے کے حق میں تو یہ بن سکتا ہے، لیکن میراث کے استحقاق میں، میراث کے لیے مستحق ہونے میں صرف دارالاسلام کے اندر ہونا، اس سے اس کی آزادی کا ظہور نہیں ہوگا، کیونکہ میراث کے ساتھ تو دوسرے ورثہ کا حق متعلق ہے، تو ایک دم سے یہ اس کی آزادی وہ متعلق نہیں ہوگی، کیونکہ پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم نے استحساناً اس کو حصہ دے دیا ہے۔ تو یہاں تک یہ باب و ثبوت نسب کی بحث اپنے اختتام کو پہنچی، اور الحمدللہ ہم نے اس میں عورتوں کے نسب کے ثبوت سے متعلق 4 قسم کی عورتوں کا تذکرہ کیا، مطلقہ کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے ہم نے منکوحہ کا ذکر کیا، اور اسی طریقے سے ہم نے مملوکہ کا ذکر کیا، اور معتدۃ الوفات کا ذکر کیا، ان کا بچے اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے نسب کی کیا ترتیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔